أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم اس پر گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے یہ کاروائی تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کی عہد شکنی کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ 3 وعدے بھی لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلا وعدہ یہ لیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں پر قتل ہوتے ہیں، مثلا الیکشن پر قتل، لین دین پر قتل، رشتے ناطے پر قتل، اس وقت بھی اسی طرح ہی ہوتے تھے. پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بنی اسرائیلیوں، لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، برادری رشتہ داروں کو قتل کرنا اپنا ہی خون بہانا ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے، اس لیے قیامت والے دن بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے قتل کا مقدمہ دائر ہو، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. لہذا اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. دنیا میں تو لوگ داؤ وغیرہ لگا کر جھوٹ بول کر عدالتوں سے بچ جاتے ہیں، مگر اس سچی عدالت میں کوئی کسی کو نہ تو دھوکہ دے سکے گا اور نہ ہی وہاں جھوٹ چلے گا. اگر وہاں کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں. اصل واقعہ اس طرح کہ مشرک جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لائے جائیں گے اور رب تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جب میں نے تمہیں شرک سے منع کیا تھا پھر تم نے شرک کیوں کیا، تو وہ قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو صحیح ان کو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر. تو بہرحال دوسرا اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے. یہ اس طرح کرتے تھے کہ جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے اور ان پر قبضہ کر کے خود داخل ہو جاتے. اور ان کا یہ طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے
یہودی ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو۔ ان کے وجود کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پر، ان کے باغوں پر، ان کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے اس کو تم جائز قرار دو کہ انہوں نے صحیح کیا ہے۔ زمینیں ان کی ہیں، باغات ان کے ہیں، مکان فلسطینی بیچاروں نے محنت مشقت کر کے دکھ سکھ برداشت کر کے بنائے، اور یہودی تم ان کے مالک بن بیٹھے ہو۔ وہ بیچارے چیختے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، ان کی چیخ و پکار کو سننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ معاف کرے کہ انہوں نے کچھ حکومتوں نے اسرائیل کو اس ظلم کے باوجود تسلیم ہی کر لی۔ تو خیر یہودیوں کا حکم تھا کہ تم اپنی برادری کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ فرمایا تم اقرر تم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس وقت کے اسرائیلیوں تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو ہو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے۔ قتل نہ کرنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا اور گھروں سے نکالنے کا وعدہ بھی تم نے پورا نہ کیا۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کے حکم کو توڑنے کو اسم کہتے ہیں، اور بندے کے حق کو ضائع کرنے کو عدوان کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قتل نہ کرو، انہوں نے قتل کر کے رب تعالیٰ کا حکم توڑا، اسم کا ارتکاب کیا اور بندوں کو قتل کیا اور ان کو گھروں سے نکال کر عدوان کا ارتکاب کیا۔ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں سے لیا وہ یہ تھا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج جو اکثر آپس میں دست و گریباں رہتے تھے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھے۔ ان کی آپس میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا تو ان کو قتل بھی کرتے، گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے۔ اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے وہ ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں روٹی بھی نہیں دیتے تھے، تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو انہیں رہا کراؤ، ان کی مالی امداد کرو۔ تو اس حکم پر تو عمل کرتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا، اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، قیدی بنوا دیتے ہو، اور پھر ان کو رہا کرانے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا۔ فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، جو کرتا ہے یہ کارروائی تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں یہودیوں کے لیے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزیہ دینا پڑے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ جہنم میں بھی طبقات ہیں، سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، جس میں کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی بچائے۔ اور اس سے نیچے والے طبقے میں نصارہ ہوں گے، اور اس سے نچلے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، اور منافقین سب سے نچلے والے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ اخبارات میں آپ روز پڑھتے رہتے ہیں کہ جو وزیر اور افسر اور دوسرے لوگ گھپلے کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، بلکہ دن بدن عذاب میں اضافہ ہوگا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم، پس ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب کو۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔